إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح. اہل ایمان، ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ آسمان اللہ کا حکم کان لگا کر سنے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے یہ باہر اگل دے گی، خالی ہو جائے گی. یا ایھا الانسان وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ زمین بھی اللہ کا حکم کان لگا کر سنے گی اور اسی کو یہ لائق ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ان محنتوں اور مشقتوں اور ریاستوں کے بعد آخر اللہ سے ملاقات ہونی، اور اس ملاقات پر فیصلہ ہونا ہے ہم جنتی ہیں یا دوزخی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑا آسان لیا گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے خاندان کے اندر بڑا خوش ہو کر جائے گا. آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جنت کے مسافر ہیں یا دوزخ کے مسافر. اور یہ شہر تاجروں کا شہر ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے.
تاجر وہی سمجھدار ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھتا ہی رہتا ہے، اور مسلمان بھی وہی سمجھدار ہے کہ جو اپنی اس کتاب کو جس کو ہم لکھوا رہے ہیں اس کو چیک ہی کرتا رہتا ہے، اور مرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں کس راستے کا مسافر ہوں، کس راستے پر چل رہا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، دنیا سدا نہ رہے گی، آخر ایک وقت آنا ہی آنا ہے، اور وہ وقت انتہائی قریب ہے۔ ہم میں سے کس کو خبر ہے کہ شام تک زندہ رہیں گے؟ ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ کل تک زندہ رہیں گے؟ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ ہمیں دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ نفخہ وہ تو بہت دور ہے، ابھی تو تم جوان ہو، پھر بوڑھے ہوگے، اور پھر کہیں جا کر قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو، اور موت کی کسی کو خبر نہیں۔ فیصلہ کن لمحہ، جیسے قرآن مقدس کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو اس دن سے ڈرائیے جو حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ زمین سارے مردے اپنے باہر نکال کر پھینک دے گی۔ جس مال و متاع کے لیے ہم دن رات محنتیں کر رہے ہیں یہ خزانے سارے اگل دے گی، اور انسان کہے گا کہ اسی کے خاطر میں لڑ رہا تھا۔ اس دن دو پارٹیاں بنیں گی، ایک دائیں ہاتھ والی پارٹی، نامہ اعمال جس وقت تقسیم ہوگا وہ بڑا مسرور ہوگا، اس کا حساب تو بڑا آسان ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا مومن کی پیشی رب کے سامنے صرف حاضری ہوگی اور مالک اسے بغیر پوچھے جنت کا مالک بنا دے گا۔ کیا ہم مومن ہیں؟ اور ایک دوسری جماعت ہوگی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں بڑا مسرور تھا، خوش تھا، فیکٹریاں، اولاد، عہدے، کوٹھیاں اور بنگلے، اس نے کبھی خیال ہی نہ کیا انہو ظن ان لن یحور کہ پلٹ کر اس مالک کے پاس بھی جانا ہے مجھے خیال۔ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے
اس نے کبھی سوچا ہی نہیں بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ مالک کی نگاہ مجھ پر پڑ رہی ہے۔ اے مسلمان، گناہ کرنے والے، گناہ میں آلودگی اختیار کرنے والے، اتنا آلودہ، پرواہ نہیں کہ مالک بھی کوئی ہے۔ این اگر اس وقت گناہ کی کیفیت میں خدا مجھے پکڑ لے تو کون چھڑانے والا؟ ہم دروازے بند کر لیتے ہیں، سوراخ بند کر دیتے ہیں، ساؤنڈ پروف بنا لیتے ہیں، کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ کیا خیال ہے اس مالک کی نگاہ تیرے ساؤنڈ پروف کمرے میں نہیں پڑتی؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرے مسلمان، ہمیں اللہ نے انسان بنا دیا۔ اگر وہ جانور بنا دیتا اس سے کوئی پوچھ سکتا تھا؟ اگر وہ خنزیر پیدا کر دیتا اس سے کوئی سوال کر سکتا تھا؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے مالک کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ اگر تو صرف اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تو نے کتا نہیں بنایا، مجھے انسان بنا دیا، کوئی کم نعمت؟ اگر تو یہی شکریہ ادا کرتا رہے، ساری زندگی اس مالک کی عبادت کرتا رہے، رب محمد کی قسم شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ میری تو زندگی بے شتر مہار کی زندگی ہے، میری یہ زبان ہی قابو میں نہیں آتی۔ میں نے کتنے نوجوان دیکھے، کتنے مسلمان دیکھے جو اس مالک کا شکوہ کرتے۔ پلے باندھ لو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، کہا اگر میں صبح کروں بے شک مالک مجھے بیمار کر دے اور بے شک صحت مند رکھے، جو بہتر تھا مالک نے وہی میرے لیے کر دیا۔ میں بیمار ہوتا ہوں، ہائے، اور میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، الا ماشاء اللہ۔ ایک عالم کہنے لگا، شاہ صاحب خدا کو آپ ہی نظر آئے ہیں کہ آپ کے گردوں کے اندر یہ پتھریاں آ جائیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہمارا یہ حال ہوگا تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو تھوڑی سی بات پر تڑپ اٹھیں گے۔ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قیام کرتا ہوں، میں صدقہ اور خیرات مسجدیں بناتا ہوں، میری فیکٹری کو ہی آگ لگنی تھی۔ یہ خدا کا شکوہ ہے، اور جو رب کا شکوہ، رب سے گلہ کرے، یقین جانیے وہ آدمی ایمان اس کا انتہائی خطرے میں۔ ہم نے کیا کیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مالک کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ہم انہیں گن ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت، پاؤں سوج گئے، اتنی عبادت، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ فرمایا عائشہ، جس خدا کی مجھ پر، جس رب کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہوں،
کیا اس مالک کا میں شکریہ ادا نہ کروں؟ رب سے شکوہ نہ کیا کر. رب تو اللہ الصمد، بڑا بے نیاز ہے. اس کی بے نیازی کا عالم کیا ہے؟ اور ہم نے کتنی محنتیں اور مشقتیں کر لی ہیں. 2 حدیثیں سن لیں، 2 واقعات. اللہ کے ہاں حاضری ہوگی، بلاوا مومن کا بھی ہوگا، کافر کا بھی ہوگا. ایک مومن رب کے سامنے جا کر کہے گا، سوالوں کے جواب. مالک کہے گا اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ کہے گا عبادتی یا رب، اے اللہ میری عبادت کدھر ہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس بندے نے پلک جھپکنے تک بھی مالک کی بغاوت کبھی نہیں کی. کتنی عبادت، کتنا شکریہ، پلک جھپکنے تک. اللہ 3 بار فرمائے گا میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دو. اور اس کے سوال آتے رہیں گے. آخر مالک ایک نعمت اس انسان پر، جتنی نعمتیں ہیں اس میں سے ایک نعمت لے کر آؤ، ایک پلڑے میں، اور دوسرے ترازو میں اس کی پوری زندگی کی نیکیاں. ترازو اٹھایا جائے گا، رب کی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس وقت وہ بندہ کہے گا یا اللہ اپنی رحمت سے، اے مسلمان خدا کا شکوہ نہ کر، یہ نہ کیا کر میں بہت کچھ ہوں. اللہ اکبر. تو دیکھتا نہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ہماری پیدائش کس چیز سے ہے؟ اس غرور اور تکبر نے انسان کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ غرور اور تکبر ہی ہے. نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، کوئی کام اچھا ہو جائے، اس کالر کو پکڑ کے انگریز کی تقلید میں اس کو ہلاتے ہیں. میں مولوی کی تقریر اچھی ہو جائے تو میں موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سائل نے ہو کر سوال کیا، اے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں. خدا نے کہا موسیٰ ذرا چل تجھے بتاؤں کہ تجھ سے بڑا عالم بھی کوئی اور. غرور اور تکبر کی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، عاجزی اور انکساری پیدا کیجیے. آپ اس درخت کو نہیں دیکھتے، یہ آم کا درخت ہے، اسی کو دیکھ لو. اس پر جب پھل لگتا ہے یہ اونچا ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے؟ فیصلہ کر اپنے گھر کے لان کے اندر. خدا کو تو کبھی یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ کی قسم کہ مجھے خدا تیری پہچان ہی نہ ہو سکی کہ تو کون ہے. اس درخت کو دیکھو، اس پر پھل لگتا ہے، یہ نیچے کو جھکتا ہے یا اوپر جاتا ہے؟ سفیدے کو دیکھو، سیدھا آسمان کی طرف، کوئی پھل نہیں. اے مسلمان، جس تیرے اندر جتنا ایمان ہوگا تو زمین کی طرف جھکتا ہی چلا جائے. تیری چال مسلمانوں والی، تیری گفتگو مسلمانوں والی، تیرا کردار مسلمانوں والا. میں ایک چھوٹی سی نیکی کر لوں وہی قابو میں نہیں آتی. اور پہلی صف کے اندر آئے، میں انتظامیہ کو دیکھتا ہوں، مساجد کی انتظامیہ الا ماشاء اللہ، پھر ان کا تکبر، پھر ان کا غرور.
پھر مولویوں کے ساتھ ان کی بدسلوکیاں، مسجد کا چودھری جو ہوا، مسجد بنائی جو اس نے، میں تجھے سناؤں، علی بن حسین نیکیاں کرنے والا انسان، زین العابدین، جن کا لقب پڑ گیا تھا کہ کثرت سے مالک کی رضا کے لیے محنتیں کرنے والا، نام علی بن حسین ہے، حسین کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، صدقہ اور خیرات کرتے، نیکیاں کرتے، کس کے لیے؟ اس خدا کی رضا کے لیے، کسی کو خبر تک نہ ہوتی، پتہ ہی نہ لگتا، علاقے کے غریبوں کے گھروں میں رات کی تاریکی میں راشن پہنچانے والا علی بن حسین، پتہ ہی نہیں کون دے کر جا رہا، گھروں میں چولہے جل رہے ہیں، جب فوت ہوئے لوگوں کے گھروں میں غلہ بند ہوا، تب پتہ لگا ان سینکڑوں خاندان کا واحد کفیل حسین کا بیٹا علی۔ ہم سے تو ایک نیکی، اور اس نیکی کے بدلے پھر خدا کا شکوہ، کیا خیال ہے ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں جا رہے، دریا کا راستہ آ گیا، اونٹنی سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اتر گئے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیے۔ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی انسان، حکومت بدلی، سورج طلوع بھی عمر کی خلافت میں، غروب بھی عمر کی خلافت، اتنا بڑا حکمران، اور عاجزی اور انکساری کندھے پر رکھ لی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر امیر المومنین یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ لوگ دیکھ رہے اور ہماری زبان میں ایٹیکیٹ سی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کس کے گھر میں آیا ہوا ہے، کہاں سے گزر رہا ہے۔ عاجزی اور انکساری پیدا کر، اے مسلمان جھک جا اس مالک کے سامنے۔ ابھی نماز پڑھیں گے، ابھی اذان ہوئی ہے، تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، کتنے لوگوں کی اللہ اکبر ٹھیک ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہو، بڑا میں نہیں، بڑا تو میرا مالک، میں کتنا ہی بڑا، کیا خدا کے سامنے میں بڑا ہوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امت کا امین، اتنا بڑا صحابی، انہوں نے محسوس کیا شام کی طرف سفر ہے، شامی لوگ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا خلیفہ، اور کندھے پر جراپے، موزے۔ آپ نے فرمایا، ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کہتا، میں قیامت تک آنے والے شخص کے لیے اس کو مقام عبرت ہی بنا دیتا۔ تو جانتا نہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، ان کپڑوں میں عزت نہیں۔
ان کپڑوں میں عزت نہیں، اسلام میں عزت ہے، اور اسلام کس کا نام ہے؟ غرور اور تکبر اور شکوے کا نام نہیں۔ شکوے کا نام اسلام نہیں کہ خدا سے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ میری فیکٹری بند ہو گئی، مزدوری سارے بھاگ گئے، گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، یا اللہ نیکیاں بھی اتنی کرتا ہوں اور تو مجھ پر رحم ہی نہیں کرتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے ایک پیغمبر کا واقعہ سنتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اللہ کی تبلیغ، ہم مولوی کتنی تبلیغ کر لیں گے، اتنی عمر ہی نہیں، 950 سال تبلیغ۔ اللہ نے پیغمبر کی بددعا سن کر عذاب بھیج دیا۔ عذاب میں جب بیٹا گرفتار ہوا، بیٹا کیا کہا پیغمبر؟ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ میری اولاد، اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے پیغمبر تیری یہ اولاد ہی نہیں، کیوں کہ مشرک پلید ہے۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اے پیغمبر تیری یہ اولاد ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ دیتے یا اللہ 950 سال تبلیغ کی ہے، اور ایک میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں درخواست کی تو وہی قبول نہیں کرتا، کم از کم اس کے بدلے ہی دے دے۔ کوئی شکوہ ہے؟ کوئی رب سے گلہ شکایت ہے؟ اللہ نے کہا اے نوح علیہ السلام وہ سوال نہ کر جسے تجھے علم ہی نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ پیغمبر آگے سے کہہ ہی دیتے، مارے کھائیے، زخمی ہوا ہوں، خون آلود ہوا ہوں، یا اللہ ایک بیٹا ہی مانگا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تو نے میرا بچہ ڈبو دیا۔ جب مالک نے کہا شکوہ نہ کر، سوال نہ کر جسے تجھے خبر ہی نہیں، فوراً پیغمبر جھک گئے اور کہنے لگے یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری اس سوال سے جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو کون معاف کرنے والا؟ خان کے علاقے میں ایک شخص تھا، قرآن مجید لکھا کرتا تھا۔ کیا برق رفتاری تھی اس کی! 3 دن میں انتہائی خوبصورت قلم کے ساتھ اللہ کے قرآن کو کاغذوں پر منتقل کر دیتا تھا۔ کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا، اتنا تیزی، اتنی تیزی۔ لوگوں نے جا کر ملاقات کی، دیکھا برق رفتار لکھتا جا رہا۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو بھی کوئی چیز ہے، تو بھی بڑی شے ہے۔ کہا کس طرح لکھ لیتے ہو، کس طرح لکھ لیتے ہو؟ اپنی 3 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ نہیں کہا الحمدللہ، اس مالک کی تعریفیں ہیں وہ لکھوا دیتا ہے، مجھے نہیں خبر۔ کہا یہ 3 انگلیوں کا کمال ہے، ان سے لکھ لیتا ہوں، بس کہنے کی دیر تھی، مالک نے اسی وقت ان 3 انگلیوں کو تباہ کر کے رکھا۔
اس نے یہی کہا تھا نا میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں رحمہ اللہ، ایک شخص انتہائی خوبصورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، نمازی، یہ بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں، ہماری میں ہی ختم نہیں ہوتی، میں نے یہ مسجد بنوائی، میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے، خدا مجھے جنت نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ یہ ہماری زبانیں ہیں، اور شیطان کسی کو کسی طرح برباد کرتا ہی چلا جا رہا۔ ایک نوجوان نے اس کو دیکھا، ایسے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگ گیا، کافی دیر دیکھتا ہی رہا۔ اس نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کیا دیکھتے ہو؟ کہا تیری خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، تو کتنا خوبصورت۔ اب اس کے اندر میں آئی، غرور اور تکبر آیا۔ اس نے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بھی پریشان ہے، میں نے کیا چیز بنا دی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کا شکوہ، خدا کی اتنی بڑی بات اللہ کے بارے میں، اللہ کا قہر اترا۔ وہی مسجد کے اندر ہی اس کا قد چھوٹا ہوتا چلا گیا، چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ اس کے پڑوسی نے اٹھا کر اس کو جیب میں ڈال کے گھر چلا گیا۔ اللہ کا عذاب موقع پر اترا۔ میں جو رب کا شکوہ کر رہا ہوں، رب کی ناراضگی لے رہا ہوں، اگر خدا مجھے برباد کر دے کوئی ہے بچانے والا؟ اور انسانوں اس آسمان کو دیکھ رب کو پہچان لو۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ آسمان مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ کبھی اس کی جرت ہوئی خدا کی بغاوت کرتے ہوئے؟ میرے سے ایک کپڑا یا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتا۔ باہر جانے والا انسان ہو، دنیا دیکھتا ہو، انگریز کیا کہیں گے، کسٹمر کیا کہے گا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہائے ہائے، جہنم کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ یا تو کہو محمد کا فرمان سچا نہیں، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جھونکا جائے گا، کل حشر کے میدان میں اللہ کی رحمت کی نظر اس پر نہیں پڑے گی۔ یا تو کہو محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اگر یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، پیغمبر تو سچے ہیں، اگر سچے ہیں تو سچے کا فرمان کیا ہے؟ کل آگ ہمارا مقدر بنے گی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ میں تو بڑا خوش ہوں، کون سی کمی ہے جو میرے گھر میں نہیں؟ اور میں حیران اور جرت دیکھتا ہوں ان مسلمانوں کی، اللہ اکبر، ان مسلمانوں کی جرت، اور پھر صحابہ کے تذکرے دیکھتا ہوں، پھر حیران ہوتا ہوں، یا اللہ ہم کوئی مسلمان ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج دوست کے پیچھے ہی اپنی فیکٹری کو برباد کرتا ہے، دوست کے پیچھے نمازیں چھوڑتا ہے۔ یہاں کثرت سے مواہد موجود ہیں، ان سے گفتگو۔ اے مسلمان، سر سے لے کر پیر تک مسلمان، یہ آدھا تیتر آدھر بٹیر اللہ کے ہاں نہیں چلتا، لوگوں میں چل سکتا ہے۔ نام کی لاج ہی رکھ لے، میرا اور آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، طلحہ ہے، اسامہ ہے۔ کیا پیغمبر کے ان صحابہ آپ جیسے اور میرے جیسے تھے؟ ہزاروں مرتبہ پیغمبر کی حدیثیں سنی، دل کالا اور پتھر، دل نرم ہی نہیں ہوتا۔
دل پر چوٹ ہی نہیں لگتی؟ اگر خدا آج اس حصے کو تھوڑا سا بی پی کو اپ کرے، یہ سائیڈ فالی زدہ کر دے، کون پوچھ لے؟ جس آنکھ سے میں گناہ کر رہا ہوں، جس ہاتھ سے میں گناہ کر رہا ہوں، جس پیروں کو میں لے کر چل رہا ہوں، اگر اللہ کا قہر اتر آئے اور خدا اس حصے کو ختم ہی کر دے، ایک حصے کے قابل رہ جائے، اولاد منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے بھی تنگ آ جائے۔ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ دیکھ لو خطبہ مسنونہ پڑھ کر دیکھ لو، احادیث میں، حدیث کی ہر کتاب کو اٹھا کر دیکھیے اور پیغمبر کا خطبہ کیا ہے۔ پہلی 3 آیات اور تینوں آیتوں کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، جیسا اس مالک سے ڈرنے کا حق ہے۔ میں دیکھتا ہوں، یقین جانے، آدمی سگریٹ پی رہا ہے، سامنے سے شاہ صاحب آ گئے یا یہاں کا خطیب آ گیا مسجد کا، وہ فوراً سگریٹ پھینک دیتے۔ بیٹا سگریٹ پی رہا ہو، باپ سامنے سے آ جائے، ہاتھ پیچھے کر لیتے، پھینک دیتا ہے۔ کیا اللہ کی باپ سے زیادہ عزت نہیں ہے؟ تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ایک بیلٹ نہ باندھیے ہمارے اسلام آباد کے اندر، پولیس مین اس کا چلان کر دیتا ہے، گاڑی نکالتے ہی بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو کہتا ہے ابا جی بیلٹ باندھ لے، چلان ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے یہ گناہ کرتے ہوئے خدا کے ہاں جو میں ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یہ گناہ لکھوا رہا ہوں، وہاں خدا کیا سلوک کرے گا؟ محرم کا مہینہ پابندی لگ گئی کہ دفعہ 44 سے ڈبل سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، سامنے پولیس مین کھڑا ہے تو اسے کہتا ہے نیچے اتر جاؤ، سامنے وہ کھڑا ہے، آگے پیدل آ جاؤ، پھر آگے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس سے ڈرتا ہے، اس مالک سے نہیں ڈرتا؟ جس طرح تو ان کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیا خیال ہے اپنے مالک کو دھوکہ دے سکے گا؟ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ اے انبیاء، انبیاء، اللہ اکبر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انبیاء کی جماعت، لوگ جا کر کہیں گے خدا سے کہو، اور آدم علیہ السلام حدیث کے پہلا پیغمبر آتا ہے حدیث میں، وہ کہیں گے آج اللہ اتنا ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی ناراض نہیں ہوا۔ دوست یا والد احباب ناراض ہو جائے، اس کا پیارا دوست بھی کہتا ہے نہیں اب ایسا نہ ہو میری بے عزتی کرتے۔ مالک کے لیے کوئی مثال نہیں، آج عہد کر لو، یہ موقع ہے زندگی کا، آج عہد کر لو کہ آج کے بعد اس مالک کی بغاوت نہیں کریں گے۔ اور بغاوت کیا ہے؟ کہتا ہے فیکٹری پر میری حکومت نہیں، مان لیتے وہاں میری نہیں چلتی، سیال کوٹ کے اندر میری نہیں چلتی، مان لیتے ہیں نہیں چلتی۔ کیا آپ مجھے کہہ سکیں گے اس قد کے اوپر شاہ صاحب آپ کی حکومت نہیں چلتی؟ سوچ لو، مان لیتے ہیں دنیا میں آپ کی حکومت نہیں، میری نہیں چلتی، کیا آپ کے جسم پر آپ کی حکومت نہیں چل سکتی؟ چلتی۔ کیا خیال ہے پھر شیطان کا بندہ ہے یا رحمان کا بندہ ہے؟ فیصلہ کرنا۔ اگر یہ جسم چیخ چیخ کر علن اعلان کہے یہاں نبی کی مخالفت، رب کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اللہ کی قسم پر رحمان کا بندہ نہیں شیطان کا بندہ۔ یہ آمین اور رفع الیدین اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ بڑی سنتیں ہیں، کیا یہی ماڈل ہے؟ بھائی یہی ماڈل ہے؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یا اللہ؟ بالفرض محال آج، بالفرض محال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس عیدگاہ میں آ جائیں، کون میزبان بنے گا؟ سارے کہیں گے میرے گھر چائے پی لے،
مدینہ میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی کی خواہش تھی اللہ کے نبی میرا گھر، میرا گھر آج آ جائے، کون کہہ سکتا ہے میرے گھر کے اندر چلو؟ بیٹا وہ مغرور، بیٹی وہ بے پرد، باپ وہ داڑھی صاف کرنے والا، گھر کی در و دیوار پر شیطان کی حکومت، کیا محمد وہاں پر جائیں گے؟ اگر نہ جائیں تو فیصلہ کر لو، جو میں نے شروع میں کہا تھا، ہم کس راستے کے مسافر ہیں؟ دوزخ کے مسافر۔ جس گھر میں نبی نہ داخل ہو، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، فاطمہ بیٹیوں سے باپ کو بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فاطمہ کے گھر دروازے پر پہنچے، واپس پلٹ گئے، واپس پلٹ گئے۔ آپ نے حسن حسین کو دوڑایا، نانا جی کدھر کدھر؟ کہا گھر میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتے؟ فرمایا گھر پر جو چادر لٹکی ہوئی ہے اس پر تصویریں بنی ہوئی ہے، اور پیغمبر جس گھر میں تصویر ہو داخل نہیں ہوا کرتا۔ مانتا ہوں شناختی کارڈ مجبوری ہے، پاسپورٹ مجبوری ہے، کیا گھر کی در و دیوار پر میاں بیوی کی تصویر لگا کر یہ مجبوری ہے؟ کیا کالج فائل کے اوپر کسی کنجری کی تصویر سجا کر کالج جانا مجبوری ہے؟ کیا نبی کو چہرہ دکھاؤ گے؟ اللہ کی قسم مجھ سے اپنے بھی ناراض اور بیگانے تو ہے ہی ناراض۔ وہ کہتے ہیں بڑی سخت بات کرتا ہے، سخت نہیں ہے، بڑی نرم بات ہے۔ احساس تب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، احساس تب ہوگا، اب احساس نہیں، اس وقت احساس ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہوگا کہ چلو ادھر، اور وہاں کھانا کیا ہوگا؟ حمیم، پیپ کے پیالے ہوں گے، سوپ ہوگا وہاں پر تیار جہنمیوں کے لیے۔ کس چیز کا؟ میں جھنجھوڑا کرتا ہوں اللہ کی قسم۔ یہاں سے نوجوان گئے، منصور بھائی اور بلال مجھے اسلام آباد سے لے کر آئے، پھر چھوڑنے جائیں گے، آخر محنت کر رہے ہیں۔ نوجوان جنہوں نے یہ محنتیں کی، جمعے کے لیے آپ کو جمع کیا، اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ میں آؤں اور آپ کو لطیفے سناؤں، مجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، محسن اور دوست وہی ہے جو دنیا کی فیکٹری کے لیے نہیں، آخرت کے لیے ڈراتا ہے کہ دیکھ کل مریں گے تو کہاں جائیں گے۔ وہ بڑا بدبخت ہے، مولوی ہو یا کوئی اور ہو، جو لوگوں کو زلیخا کے قصے اور لطیفے اور ہنسایا اور بلے شاہ کے شعر سنا کر جمع ہو گیا۔ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ جس راستے پر کم از کم پیغمبر کے صحابہ جانثار چل کر گئے، ہم اس پگڈنڈی پر تو چڑھ جائیں۔ جب وہاں پر چڑھیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یاد رکھو، چند نشانیاں اپنا لینا، یہ کوئی اسلام نہیں، وہ کوئی مسلمان نہیں۔ عمر فاروق ایک علاقے میں گئے، کہا تمہیں ہم چابیاں دے دیں گے، اپنے امیر کو بلاؤ۔ امیر پہنچے، چابیاں دینے سے انکار کر دیا۔ کہا کیوں نہیں دیتے؟ کہا اس عمر کی اوصاف ہم اپنی تورات کے اندر پاتے ہیں کہ جب وہ چابیاں لینے آئے گا اس کے کپڑوں پر 14 پیمند لگے ہوں گے، 13 تو مجھے نظر آ گئے ہیں، 14واں دکھاؤ۔ میں اللہ کے راستے میں کون سی چیز دیتا ہوں؟ خدا اگر انہیں کپڑوں کو اٹھا کر زبان دے کر کہے کہ بول کر بتلاؤ، کیا اس کی ضرورت تھی؟
اور پوری دنیا کا امام اس کے پاس جو چند کپڑے ہوں اور میری فیکٹریوں کی انباری ختم نہ ہو، کیا میں مسلمان ہوں؟ میں ایک لگاتا ہوں، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی، اور مجھے فکر ہی نہیں کہ میری خدا کے ہاں کتنی فیکٹری لگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کیا ہوگا اس اللہ سے ڈر۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، تو کل کو جان لے گا خدا کے پاس میں نے کیا جمع کرایا ہے، خدا کے پاس میں نے کیا جمع کرایا ہے۔ اور اگر ہمیں وہاں جا کر علم ہو بھی جائے کوئی فائدہ ہوگا؟ سارا سامان تو دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اے مسلمان، اتنا کما، کمانے سے منع نہیں کرتا، اتنا کما جو تیری عزت کی روٹی پوری کرے، اور پھر خدا کی عبادت کر، اس خدا کو راضی کر۔ آپ دیکھ لو یہ کتنا بڑا اجتماع ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان میں سے آدھے بھی ایسے نہیں ہوں گے جنہیں خدا کی کتاب کا ترجمہ آتا ہوگا۔ کھڑے ہو کر ٹیسٹ لے لے اپنا، ہر زبان پر عبور ہے، فیکٹری کا ایک ایک ایٹم مجھے یاد ہے، اس کا ریٹس یاد ہے، یہ اللہ کی کتاب مجھے یاد ہے، خدا نے یہ نظام بھیجا ہے، کیا اس کا مجھے ترجمہ آتا ہے؟ جس باپ نے اتنی جائیداد چھوڑی ہے، کل کو وہ مرے گا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، کیا مجھے جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ یہ مسلمان ہے جو اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت خدا سے نہ کر سکے؟ کیسا مسلمان، کیسی تیاری؟ جرمنی میں میلہ لگتا ہے، سیال کوٹیوں آپ لوگوں کا، دنیا جاتی ہے، پورا جہاز ہی جاتا ہے سیال کوٹ سے جرمنی۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا تاجر دیکھا ہو اس نے اپنے ایٹم سجائے ہو اور اسے اس کی خبر ہی نہ ہو؟ کوئی ہوگا ایسا؟ اوے ہم مسلمان، ہم خدا کے بندے، اور ہمیں اللہ کی کتاب کے بارے میں پتہ ہی نہیں خدا کہتا کیا ہے۔ چند عربی کے لفظ یاد کر لیے، عربی میں قرآن پڑھ لو کافی۔ اپنے آپ کو مسلمان بنا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو یہ بناوٹی اسلام، وراثتی اسلام، اہل حدیثوں تم بھی سن لو، یہ وراثتی اسلام، باپ ایسے کرتا تھا تو بیٹا ایسے کرتا ہے، یہ وراثت میں ملا ہوا اسلام۔ اور جو سچا مسلمان ہو، اللہ، جو سچا مسلمان ہو اس کو پہلے فکر ہوتی ہے، جو صحیح باپ ہو، جو صحیح عالم ہو، اس کو پہلے فکر ہوتی ہے بیٹا دوزخی بن رہا ہے یا جنتی بن رہا ہے، مقتدی دوزخ میں جا رہے ہیں یا جنت میں جا رہے ہیں۔ مولوی کو پرواہ ہی نہیں، وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے، جہاں مرضی جائے، تنخواہ میری ہر سال بڑھاتے ہی رہے، اس کا ٹیمپو، اس کا سٹیٹس اوپر ہوتا رہے، 15 تھی تو 20، 20 تو 25۔ ان کو دیمک چاٹتی ہے، چاٹ لے، اپنا حساب خود دیں گے، تجھے بھی دینا پڑے گا۔ باپ کو بھی یہی ہے، ہائے مر رہا ہوں، کیا چھوڑا ہے میں نے ان کے لیے، کیا بچایا ہے ان کے لیے۔ اے مسلمان، اللہ کی قسم میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں مجھے وہ ماں باپ ملے جو یہ رونا روئے، شاہ صاحب بچہ مسلمان نہیں، بچے کو نہ قرآن آتا ہے نہ نماز آتا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں شہروں کے اندر، جب بھی جو باپ آتا ہے، بیٹا شاہ صاحب دعا کریں، بیٹا بڑا ہی نافرمان، بیٹا فیکٹری نہیں جاتا، بیٹا پڑھتا ہی نہیں، ساری زندگی اس کو
کھلایا کیا تھا، لایا کیا تھا، پڑھایا کہاں تھا، رکھا کہاں تھا؟ ہائے سٹیٹس سٹیٹس سٹیٹس، اسی نے جان لے لی۔ الہاکم التکاثر، قبروں میں چلو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ سوال ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے کیا کہا جائے گا، لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے؟ کافر کہا جائے گا۔ جو شخص بے نماز ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، مسلم نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے کوئی اور شخص، لیکن کبھی کبھی پڑھتا ہے، جب پڑھے گا اسلام میں داخل، جب چھوڑے گا اسلام سے خارج۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ میں فجر کی نماز روزانہ 8 بجے پڑھتا ہوں۔ ایک عربی نے، رات کو 3 بجے آتا ہوں اپنے دفتر سے، اور فجر کی آنکھ میری 8 بجے کھلتی ہے، اور نماز پڑھ کر پھر اپنے دفتر چلا جاتا ہوں۔ باقی 4 نمازیں میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً اسے تحریر کیا، تو مسلم نہیں، تو کافر شخص۔ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کی بات یاد رکھیں، اسے سمجھایا جائے گا آپ نمازی ہیں، اور یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں، اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ صحیح جو آپ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں تو یہی نماز پڑھوں گا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ قصر نماز جو ہے وہ کتنے کلومیٹر پر ہوتی ہے؟ قصر نماز پہلے علماء کہتے تھے 9 کلومیٹر پر، اب کوئی 18 کلومیٹر کے قریب ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری محنتیں قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے، نوجوانوں نے اس جمعہ کے لیے تگ و دو کی ہے، اللہ تعالی ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ یا رب کریم بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں موحدین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے۔ جو بیمار ہیں یا رب کریم انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ جو پریشان ہیں یا رب کریم ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جن جن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، یا رب کریم ہر ایک کی پریشانی دور فرما۔ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمیں سر سے لے کر پیر تک اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.